اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید قاتل حسین نہیں تھا، ایک بات ہے۔ دوسری بات، احمد بن حنبل تو یہ فرماتے ہیں کہ یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا، جبکہ یزید نے نہیں کیا، اس کی فوجوں نے کیا، اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ یزید کی بیعت روافض اور خوارج کے کہنے پہ چھوڑ رہے تھے اور ان کے شر کا حصہ بننے لگے تھے، اور اس کو حق حاصل تھا کہ وہ اس شر کو دبا دے، اس کا گلا گھونٹ دے۔ انہوں نے ایسا کر دیا۔ باقی یہ کہنا کہ 10,000 لوگ مر گئے، 1000 عورتیں پریگنٹ ہو گئی اور 3 دن مسجد نبی بند رہی، جب فتنہ ہو تو مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ باقی وہ کوئی نہیں ثابت عورتوں والا معاملہ، اور قتل کا بھی کوئی نہیں۔ چلے کچھ چند قتل ہو گئے ہوں گے۔ یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے اہل حدیث کے منہج کا جنازہ نکالا، یزیدیت اور ناسبیت کی حمایت میں اہل حدیث کا منہج کتاب و سنت ہونے کے باوجود بھی برباد کر ڈالا۔ کبھی کوئی بدبخت اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین کو ڈاکوؤں نے مارا، تو کبھی کوئی بدبخت کہتا ہے کہ حسین باغی تھا اس لیے قتل کر دیا گیا۔ واہ بھائی واہ، کیا ہی بات ہوئی۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغی کہیں ان کو جنتی اور جنت کی بشارتیں سناؤ، اور جس کو رسول اللہ شہید اور جنتی کہیں اس کو تم باغی کہو۔ اور دیکھیں اس بے حیا شخص کو کہ یزید کی حمایت ایسے کر رہا ہے جیسے اس کے سگے ماموں کا لڑکا ہو، اور انصار اور اہل مدینہ کے قتل کو جائز قرار دے رہا ہے۔ کہتا ہے کہ انصار اور اہل مدینہ کو یزید نے نہیں مارا بلکہ یزیدی لشکروں نے مارا، اور انصار اور اہل مدینہ کا جو قتل ہوا بالکل صحیح ہوا۔ جبکہ یزید نے نہیں کیا، اس کی فوجوں نے کیا، اس کو شاید علم تھا یا نہیں تھا۔ اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ اس کی فوجوں نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا وہ بالکل درست تھا۔ جن انصار صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے انصار، کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم رسول اللہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ انہی انصار صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر ملنا۔ انہی انصار صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، انصار سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ یہ حدیث یا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تھی یا ان انصار صحابہ کے بارے میں تھی، مگر یہ بدبخت ایسے ہیں کہ ان انصار اور اہل مدینہ کے قتل کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ گستاخی صحابہ بھی کنسیڈر نہیں کی جائے گی، کیونکہ ریال کے ایسے مزے لگے ہیں کہ صحابہ کے قتل کو بھی جائز قرار دے دیا جائے، حسین کو باغی بھی قرار دے دیا جائے، اس کے باوجود بھی یہ گستاخ صحابہ کنسیڈر نہیں ہوں گے، اور نہ ہی یہ منکرین حدیث کنسیڈر ہوں گے کہ یہ جتنی بھی حدیثیں اوپر بیان کی گئیں اس کو یہ نہ بیان کرتے ہیں، نہ ان کی شان کو یہ تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ان کے قتل کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ بدبخت، بے حیا اور ریال کے پجاری اور ان کے ماننے والے لوگ اس شخص کو گستاخ صحابہ قرار دیتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے نکلی ہوئی حدیثوں کو بیان کرتا ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ جب وہ اس حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کو گستاخ صحابہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ صفین کے بارے میں بخاری کی جو حدیث ہے، جو شیخ زبیر صاحب کہتے تھے علی بھائی میں کہاں پڑھتا ہوں یہ حدیث پڑھتا ہوں بخاری 2812 کہ عمار کو وہ باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی، نعوذ باللہ۔ جب وہ لعن اللہ بالتراب سیدنا علی علیہ السلام پر لعنت بھیجنے والوں کو ایکسپوز کرتا ہے تو اس کو گستاخ صحابہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے۔ کیونکہ آل امیہ کے دور میں ممبروں پر جمعے کے خطبوں میں، عیدین کے خطبوں میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا، ان پر نعوذ باللہ لعنت کی جاتی تھی کہ علی پر لعنت، ان سے محبت کرنے والوں پر لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ اس شخص کو ایکسپوز کرتا ہے جس نے یہ بات کہی تھی کہ تم حضرت علی کو گالیاں کیوں نہیں دیتے، جب وہ اس کو ایکسپوز کرتا ہے تو اس کو گستاخ صحابہ قرار دیا جاتا ہے۔ سیم وہی راوی ہے سعد ابن ابی وقاص، ان کو حضرت معاویہ حکم دیتے ہیں، امر معاویہ الفاظ ہے، حکم دیتے ہیں۔ آگے ہمارے سارے بیچارے تشریح کرنے والے نبی اسماعیل کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا، سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے۔ امر معاویہ، معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے، تو وہ آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا۔ عقل پر ان کی ماتم کرنے کا مقام ہے۔ اس جیسے بدبخت اور ان کے ماننے والے لوگوں کو اتنی صاف حدیثیں نہیں سمجھ میں آتی، جبکہ اپنی عوام کو یہ بتاتے تھے، جو کہ صریح جھوٹ تھا، کہ محدثین نے اس معاملے میں سکوت کا کہا ہے، اس لیے ان تمام معاملات میں ہمیں سکوت اختیار کرنا چاہیے، جبکہ محدثین کا اس بات پر اجماع تھا کہ اس بدبخت یزید بن معاویہ سے
کوئی حدیث نہیں لینی، اسی لیے آپ کو کسی بھی احادیث کی کتب میں یزید بن معاویہ سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ملے۔ اور ساتھ ہی اس کے ضمناً یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ یہ بات بھی محدثین کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جو بھی اختلافات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں ہوئے، جن کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اس پر کوئی بھی ڈسکشن نہیں کرنی، بلکہ ہمیں سکوت اختیار کرنا ہے۔ بھائیوں، یہاں رک کر ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ محدثین، چاہے وہ بخاری ہوں، مسلم ہوں، یا کتب ستہ کے دیگر محدثین ہوں، یا مسند امام احمد کے ہوں، یا مصنف ابن ابی شیبہ کے ہوں، وہ یہ حدیثیں چاہے وہ جنگ جمل پر ہوں، نہروان پر ہوں، صفین پر ہوں، واقعہ کربلا پر ہوں، یا دیگر مشاجرات صحابہ، وہ یہ اپنی کتابوں میں احادیث درج کریں اور ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی لوگوں کے اندر عام کریں کہ ہم نے اس کو اپنی احادیث کی کتب میں لکھ دی ہیں، لیکن اس کو چھپا دو، اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، اس کو بیان نہیں کرنا۔ تو کیا سوال کرنے والا ان سے سوال نہ کرتا ہوگا؟ جناب، آپ نے خود ان مشاجرات کو، ان جنگوں کو یا ان اختلافات کو اپنی کتب احادیث میں درج کیا، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ احادیثیں میں عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بیان نہیں کرنی۔ تو یہ ایک ایسا بھونڈا قسم کا، جو آپ کہہ لیں نیریٹو ہے اس معاملے میں، جو کہ بالکل یوز لیس ہے۔ ہاں، یہاں رک کر میں ایک بات ضرور بیان کر دوں کہ جب یہ ساری چیزیں بیان ہوں تو اس میں حق پر انسان کو رہنا چاہیے، کسی فرقے کے اثرات اس کے اوپر غالب نہیں آنی چاہیے، اس کو بائزڈ نہیں ہونا چاہیے، حق کے ساتھ وہ اس چیز کو بیان کرے، اور قطعاً اس کے اندر گستاخی کا، تنقیص کا پہلو صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور جو بات حق ہو اس کو حق کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں، یا جو محدثین نے اپنی کتب احادیث میں درج کی، اور جو سلف صالحین کا طریقہ رہا، ہمیں اسی کے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، کتنی حدیثیں بیان کی جائیں سیدنا حسین کی شان میں اور نازبیت اور یزیدیت کے رد میں، چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روتا ہوا پایا، تو وجہ دریافت کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جبریل اٹھ کر گئے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ میرے حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا۔ یہ وہی سیدنا حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ وہی سیدنا حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ لیکن ان بدبختوں نے سیدنا حسین کو شہید کر دیا، اور صرف شہید کر کے ان کو سکون نہ ملا۔ جب سیدنا حسین کو شہید کر دیا تو ان کے سر مبارک کو یزید بن معاویہ کے چہیتے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے لا کر پیش کیا، جس کے اوپر وہ بدبخت ان کے سر مبارک کے اوپر چھڑیاں مارتا، جس کے اوپر سیدنا انس بن مالک نے فرمایا کہ اللہ کی قسم سیدنا حسین اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ ان بدبختوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیش بارہ حدیثیں موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی، پھر بنو امیہ کے مروان بن حکم سے۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں چاہوں تو ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں کہ وہ فلاں فلاں قبیلے سے ہوں گے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کی حفاظت کی خاطر ان نوجوانوں کے نام نہ لیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، 70 کی دہائی کے آغاز یعنی 60 سال گزر جانے کے بعد سے نو عمر لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بازار میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے 60 والے سال تک باقی نہ رکھنا۔ انہی بنو امیہ کی حکومت کے بارے میں سیدنا سفینہ نے فرمایا تھا کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت میں سے ایک ہے۔ ان تمام تر سانحات کے گزر جانے کے بعد بھی یزید بن معاویہ نے کسی بھی مجرم کو سزا نہ دی، جس سے وہ خود اس جرم میں برابر کا شریک ثابت ہوا، لیکن
اس کے حمایتی بغض اہل بیت میں اور ریال کی محبت میں مجرم کو تو مجرم نہیں کہتے بلکہ حسین کو ہی باغی کہہ ڈالتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو حرم قرار دیا اور یزیدی لشکروں نے قتل عام کر کے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو مدینہ میں بدعت کا ارتکاب کرے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا، خواہ اسے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتے ہوئے اور روزے رکھتے ہوئے موت آئی ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پیروی نصیب فرمائے اور صحابہ و اہل بیت کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔